ایک شخص کو خواب آیا اور وہ جنگل میں ہے، اور وہ جنگل بیاں باں جنگل ہے، اور اس کو شیر نظر آتا ہے، اور وہ شیر کو دیکھ کے دوڑتا ہے، اور آگے جا کے اسے ایک گڑھا نظر آتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کیوں نہ میں اس گڑھے کے اندر چھپ جاؤں۔ لیکن وہ جوں ہی اس گڑھے کے اندر جھانکتا ہے تو اسے اس گڑھے کے اندر کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، اور وہ بھاگتا ہے، اور اس کے ذہن میں آتا ہے کیوں نہ میں درخت پر ہی چڑھ جاؤں، اور وہ ایک درخت پر چڑھ جاتا ہے اور اس کی ٹہنی پر بیٹھ جاتا ہے، اور وہ شیر اسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ نیچے دو چوہے ہیں، ایک کا رنگ بلیک ہے اور ایک کا وائٹ، اور وہ اسی ٹہنی کو کاٹ رہے ہیں جس پر وہ بیٹھا ہے، اور نیچے شیر بیٹھا ہے۔ پھر وہ اوپر دیکھتا ہے اور اس کے اوپر ایک شہد کا چھتا ہے، اور اس پر شہد ٹپک رہا ہے، اور وہ اس کے نیچے ہاتھ کرتا ہے اور اس کی ہتھیلی پر شہد آ کر گرتا ہے، اور وہ خوب مزے کرتا ہے، خوب لطف اندوز ہوتا ہے۔ پھر ہاتھ کرتا ہے، پھر شہد گرتا ہے، اور پھر وہ مزے لیتا ہے اور خوب لطف اندوز ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اتنا مگن ہو جاتا ہے، اتنا کھو جاتا ہے اس شہد کے اندر کہ اسے وہ بھول ہی جاتا ہے کہ میں جس ٹہنی پر بیٹھا ہوں اسے چوہے کاٹ رہے ہیں، اور میرے نیچے شیر ہے، وہ یہ بھول ہی جاتا ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد وہ ٹہنی کٹتی ہے اور وہ ایک دم نیچے گرتا ہے، اور شیر اس پر حملہ آور ہوتا ہے، اور اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور صبح کو وہ اپنے مرشد کے پاس، اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے حضرت مجھے رات کو بہت عجیب و غریب خواب آیا ہے کہ میں ایک جنگل میں ہوں، مجھے یہ بتائیں، مجھے اس کی تعبیر بتائیں کہ وہ جنگل کیا ہے۔ اور وہ حضرت فرماتے ہیں وہ آپ کی دنیا ہے۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے ایک شیر نظر آتا ہے، مجھے یہ بتائیں وہ شیر کیا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں وہ شیر موت کا فرشتہ ہے، اور وہ آپ کے تعاقب میں ہے۔ پھر وہ کہتا ہے مجھے ایک گڑھا نظر آتا ہے، وہ گڑھا کیا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ آپ کی قبر ہے۔ پھر کہتا ہے میں ایک درخت پر چڑھتا ہوں اور اس کی ایک شاخ پر بیٹھتا ہوں، اور وہ شاخ کیا ہے؟ تو وہ حضرت فرماتے ہیں یہ آپ کی زندگی ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے اسی درخت پر دو چوہے چڑھتے ہیں، ایک کا رنگ بلیک اور ایک کا وائٹ ہے، اور وہ اسی ٹہنی کو کاٹ رہے ہیں، وہ چوہے کیا ہیں؟ تو حضرت فرماتے ہیں وہ دن اور رات ہیں، اور دونوں دن اور رات اپنا کام کر رہے ہیں۔ جب رات تھک جاتی ہے اور دن اپنا کام کرتا ہے، جب دن تھک جاتا ہے تو رات اپنا کام کرتی ہے، اور آپ کی زندگی کم ہوتی جا رہی ہے۔ پھر کہتا ہے مجھے جو شہد کا چھتا نظر آتا ہے جس پر میں خوب مزے لیتا ہوں، وہ شہد کا چھتا کیا ہے؟ تو پھر حضرت فرماتے ہیں وہ شہد کا چھتا جس پر تو مزے لیتا ہے، جس پر تو لطف اندوز ہوتا ہے، وہ اس دنیا کی لذتیں ہیں۔ تم ان لذتوں میں اتنا مگن ہو جاتے ہو، اتنا اس لذتوں میں کھو جاتے ہو کہ تم اپنا مقصد ہی بھول بیٹھتے ہو۔ تمہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے نیچے مجھے چوہے میری ٹہنی کو کاٹ رہے ہیں اور میں موت کے منہ میں جانے والا ہوں۔ تجھے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا
اور تو اپنی زندگی میں خوب مزے لے رہا ہوتا ہے، خوب لذتیں، خوب خواہشات پوری کر رہا ہوتا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ شکر کر تیری آنکھ جلدی کھل گئی اور تو جلدی اٹھ گیا۔ اب جلدی اٹھ تو گیا ہے، اب بیدار بھی ہو جا۔ اب تو اپنی آخرت کا، اپنی قبر کا ساز و سامان بھی تیار کر لے، تاکہ تو کل کو جب قبر میں جائے تو تجھے کوئی پریشانی نہ ہو، تجھے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اپنا ساز و سامان تیار کر لے۔ اور جو شخص قبر میں جاتا ہے اور اس کے نیک اعمال اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، جب کوئی چیز اس کے سامنے آتی ہے، کوئی چیز عذاب دینے کے لیے اس کے سامنے آتی ہے، تو اس کے نیک اعمالات اس کی سفارش کرتے ہیں۔